وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے حضرت ہاجرہ سلام علیہا کے بارے میں ایک تحقیق کی تھی، آیا کہ وہ باندھی تھیں یا آزاد تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سلام علیہا کو بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام، جس کی وجہ سے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ ان کی آپس کے اندر کچھ کیفیتیں مختلف ہونے لگ گئیں۔ تھوڑا حضرت سارہ کی اولاد چونکہ نہیں تھی تو ان کو کچھ رشک آنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے وہاں ان کو لے گئے اور وہاں جا کر ان کو ٹھہرایا۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے گئے، ایک میدانی علاقہ تھا، ایک جنگل کی کیفیت تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، ایک عورت اور اس کا چھوٹا بچہ۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر جب آنے لگے تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آئیں، چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی۔ تو جب حضرت ہاجرہ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے بتلایا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک درخت تھا مسجد کے قریب جہاں بیت اللہ ہے، تو ایک درخت تھا، اس درخت کے قریب نیچے جو ہے نا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وہاں ٹھہرایا۔ ایک مشکیزہ پانی کا تھا اور کچھ کھجوریں تھیں ایک تھیلے میں، وہ دیں تو حضرت ہاجرہ وہ کھجوریں کھاتی رہیں اور پانی بھی پیتی رہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلاتی رہیں۔ تو وہ پانی تو ایک مشکیزے میں تھا، وہ ختم ہو گیا، اور ایک علاقہ ہے جہاں دور دور تک کوئی پانی نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت ہاجرہ سلام علیہا نے جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب کچھ پیاس لگ رہی ہے، تو اپنے اس چھوٹے لخت جگر کا ان پیاسا ہونا ان کو برداشت نہ ہوا، تو وہ قریب پہاڑی تھی جس کو صفا کہا جاتا ہے، تو اس پہاڑی کے اوپر گئیں چڑھ کر تاکہ دیکھوں کہیں سے کوئی انسان یا کہیں سے کوئی پتہ چلے کہ پانی کی کوئی صورتحال ہے۔ تو جب اس پہاڑ پر چڑھیں تو محسوس یہ ہوا کہ دور دور تک نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پانی کی صورت نظر آ رہی ہے۔ پھر وہاں سے دوڑیں تو جب وہ نیچے چلی گئیں، وادی تھی، اس وادی کے اندر چلی گئیں، تو اس وادی سے پھر وہ اپنا کرتا جو تھا، وہ ایک لمبا کرتا تھا، تو چونکہ اس کو ذرا اوپر اٹھایا، کرتا اگر اوپر اٹھا لیا جائے تو آدمی دوڑ سکتا ہے، تو وہ دوڑی وہاں سے۔ ایک پریشان حال انسان جس طرح دوڑتا ہے، تو وہ پریشانی کی حالت کے اندر وہاں سے دوڑیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ کہیں سے کوئی نظر آ جائے انسان یا پانی، دوسرا یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ نظروں سے جو ہے نا وہ چونکہ اوجھل ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں سے دوڑیں اور مروہ کے اوپر چڑھیں۔ تو وہاں سے دیکھا یہ 7 چکر لگائے، تو یہ 7 چکر حضرت ہاجرہ کے اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حضرت ہاجرہ کی اس سنت کو زندہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو الغرض جب وہ آخری چکر تھا، وہ مروہ کے اوپر تھا، وہاں چڑھی تو ایک آواز سی محسوس ہوئی۔ وہ آواز یہ محسوس ہوئی کہ جیسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید میری اپنی آواز ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ خاموش ہو جا، یعنی اپنے آپ کو کہا۔ پھر بعد میں جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اپنی آواز نہیں ہے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی جس کی بھی آواز ہے میری مدد ہی کر دے۔ تو وہ یہ بات جب کی، پھر اس کے بعد انہوں نے نظر دوڑائی اس جگہ جہاں کنواں ہے زمزم کا، جہاں بچہ سویا ہوا تھا اور زمزم کا کنواں ہے، تو وہاں نظر پڑی تو دیکھا ایک فرشتہ وہاں ہے۔
تو وہاں فرشتے کے پاس گئیں تو فرشتے نے یا تو اپنی ایڑی ماری یا پھر انہوں نے اپنا پر مارا، جس سے وہ پانی نیچے سے نکلا۔ تو پھر انہوں نے پانی کو جو ہے نا وہ ایک حوض کی شکل دی اور اس میں سے چلو بھر بھر کے اپنے مشکیزے کے اندر ڈالا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے جو ہے نا منڈیر دے دی، اور پانی کو جو ہے نا یہ کہا کہ ذرا رک جا، تو پانی رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر، اگر وہ پانی کو نہ روکتیں تو یہ پوری زمین پر پانی ہوتا۔ تو الغرض پانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، تو وہ فرشتہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، قبیلہ جرہم، وہ وہاں سے گزرا، پہلے بھی وہ وہاں سے گزرتا تھا، اس کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے قریب کوئی پانی نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اوپر پرندے چل رہے تھے، اور پرندہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر پانی کے اوپر چلتا ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے بھی نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 بندے بھیجے جہاں وہ پرندے اڑ رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا واقعی یہاں پانی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات محسوس کی تو وہ قبیلہ وہاں آ گیا، دیکھا حضرت حاجرہ ہیں اور ایک بچہ ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم یہاں قریب رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ سلام علیہا نے فرمایا کہ ہاں تم یہاں رہ تو سکتے ہو، لیکن اس پانی کے اوپر حق میرا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا، اس پانی کے اوپر ہمارا حق ہوگا، تمہارا حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ قبیلہ وہاں پھر آباد ہوا، تو وہ قبیلہ پھر ان کے دوسرے جو ہے نا جو خاندان کے لوگ تھے وہ بھی وہاں آئے، آباد ہوئے، تو ایک بستی بن گئی، ایک علاقہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پڑوس دے دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے کھیلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی عطا فرمائی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو بڑھتے گئے، بڑے ہوتے گئے، تو ان کی پھر اسی قبیلہ جرہم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اسی قبیلہ جرہم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی، تو شادی ہوئی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ سلام علیہا وہ فوت ہو چکی تھی۔ تو جب وہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے شادی کر لی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں آنا ہوا، گھر میں آئے، پتہ چلا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر ہے، تو گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ تو جب گھر میں نہیں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ معاش کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا تنگ وقت گزر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ کہنا اپنی چوکٹ بدل لو۔ تو جب وہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی سے پوچھا کہ لگتا ایسے ہے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا، کوئی بزرگ یہاں کوئی؟ انہوں نے سارا پھر واقعہ بتلایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد تھے، اور مجھے آ کر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اپنی چوکٹ بدل لو، یعنی بیوی بدل لو، ناشکری ہے۔ تو انہوں نے پھر طلاق دے دی۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم کے اندر دوسری شادی ہوئی، پھر دوبارہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہی کیفیت بنی، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہیں، بہو ہیں، تو بہو سے پوچھا کہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا معاش کے لیے گئے ہیں۔ پوچھا کہ اپنا گزر اوقات کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ بہت بڑا احسان ہے، بہت اچھا گھر گزر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے میرا ایک تو سلام کہہ دینا، اور دوسرا کہہ دینا کہ اب چوکٹ کو بدلنا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا پھر ایک چکر لگا، تو اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز کا حکم دیا ہے، تو میں اگر تم میرے ساتھ کرنے کے لیے وہ حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، وگرنہ پھر نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور آپ بتلائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے مجھے حکم فرمایا ہے۔ تو اس وقت یہ بیت اللہ ایک ٹیلے کی شکل تھی، ایک ٹیلہ تھا، قریب جو ہے نا وہ پانی گزرتا تھا، بارش وغیرہ کا پانی سیلاب کی کیفیت سے وہ گزر جاتا تھا، ایک ٹیلہ تھا۔ فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے۔ تو پھر دونوں باپ اور بیٹا نے اللہ تعالیٰ کا یہ گھر بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا وہ پتھر اٹھا کر یا گارا اٹھا کر دیتے تھے۔ تو جب وہ اوپر ہو گئی
تعمیر اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اپنے نیچے رکھا اور اسماعیل علیہ السلام بھی پھر پتھر اٹھا کر دیتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے۔ تو یہ تعمیر کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ آباد فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ایک وادی تھی، اس کے وادی سے جب دور چلے گئے تو انہوں نے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، میں اپنی اولاد میں سے ایک کو ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بے آباد ہے لیکن تیرے محترم گھر کے پاس ہے، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز پڑھیں، لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف میل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میل فرمایا، اب جو بھی آدمی جاتا ہے وہ ایک حسرت لے کر جاتا ہے، وہ ایک محبت کی کیفیت لے کر جاتا ہے، وہ حج کے موقع کے اوپر بھی جاتا ہے، وہ عمرے کے موقع کے اوپر بھی جاتا ہے، تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب جا کر ایک محبت والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پروردگار پھلوں میں سے ان کو رزق بھی عطا فرمایا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پھل بھی بے حساب عطا فرمائے، اب بھی بے موسم پھل وہاں ہوتے ہیں اور تر و تازہ کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جہاں دوسری آزمائشیں، ایک آزمائش یہ بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ